بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المصطفى. أما بعد، الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. وعبد الله مخلصا له الدين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جناب صدر گرامی قدر سبحان اور دیگر معزز علماء کرام، آج کی اس محفل میں حاضری کی مدد سے تھی. شاہ صاحب نے اطلاع فرمائی حاضر خدمت آئے. اس وقت طریقہ کا مزاج نہیں، البتہ دو چار جملے میں عرض کرتا ہوں جیسا کہ میری بات ہوئی ہے. گزارش یہ ہے کہ جب ہم آئے تو اخلاص اور گفتگو ہوئی. درمیان میں فخر اور تکبر کے دو جملے بھی درمیان میں آئے اور کچھ موجودہ اخلاق کی بستیوں اور بلندیوں کے بارے میں ارشادات ہوئے. تو مناسب معنوں میں بھی جو کچھ کے بارے میں جانتا ہوں آپ کو سمجھ آتا ہوں. نمبر یہ ہے کہ پہلی بات ہے اخلاص عمل. اخلاص عمل میں سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں تھا. اگر تمام تر حالات کے اتار چڑھاؤ اخلاقی پستیوں اور بلندیوں ہی کے ذمے چھوڑے جائیں تو سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس قدر مخالفت ہوئی ہے پوری دنیا میں کسی انسان کی مخالفت نہیں ہوئی. تو اتنی بڑی مخالفت کی ذمہ داری کس پر لگاؤ؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر تو اخلاقی پستی کا کوئی الزام نہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی مخالفت ہوئی ہے. تو ماننا پڑے گا کہ مخالفت اور دشمنی اور عداوت اور افتراقات یہ محض اخلاقی بلندی اور پستی کی بنیاد پر نہیں ہوتے، بلکہ بعض وقت کسی آدمی کے اخلاص کی وجہ سے ہوتے. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اخلاص عمل میں معاذ اللہ ثم عیاذ باللہ کوئی فرق آپ کی شان کے لائق نہ تھا، اگر لاتے تو پھر مخالفت بھی اتنی نہ ہوتی. لیکن سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات نے اپنے اخلاص عمل کو ہر سیاسی رواداری اور مقامی حالات کے اتار چڑھاؤ سے بلند والا ہو کر اپنا صحیح معیار جو پیش کیا تو وہاں قریب ترین کے رہنے والے اور خونی اقربا جو تھے وہ دشمن ہو گئے. تو آپ کو ماننا ہوگا کہ کبھی اختلافات کی بنیاد اخلاص کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ اخلاق کی پستی اور بلندی کی بنیاد پر نہیں ہوتی. اور پھر یہ بات بھی بڑی جاننے والی ہے کہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ منافقت بالکل نہ تھی، اور وہ لوگ بڑے مخلص تھے جو بعد میں منافق ہوئے. لیکن کیا وجہ تھی؟ اب ان کو اختلاف کیوں ہو گیا تھا؟ اختلاف کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں کوئی فرق تھا، بلکہ بات اصل میں یہ تھی کہ جن دنیا پرستوں کی دنیاوی آمد کا راستہ رکھنا تھا ان لوگوں نے اپنے دنیاوی مفادات پر جب چوٹ کی تو انہیں مقابلہ کرنے کی سوچی، مقابلہ نہ کر سکے تو منافقت پر اتر آئے. بنیاد کیا تھی؟ تمام مفسرین نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن ابی کا سونے کا تاج بننے کے لیے سنارے کے ہاں پڑا ہوا تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں آمد ہو گئی. وہ سونے کا تاج پڑے کا پڑا رہ گیا، وہ بنایا جا کر عبداللہ ابن ابی کے سر پر رکھا نہ جا سکا کیونکہ پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے سے پہلے، اور یہ طے ہو چکا ہوا تھا کہ یہ آدمی بڑا بزرگ آدمی ہے اور بڑا فاضل آدمی ہے، بڑا لائق آدمی ہے، بڑا کوالیفائڈ آدمی ہے، اور اس آدمی کی مقبولیت کا یہ تقاضا ہے کہ اس وقت اس
ملک کی سربری اور سرداری کا تاج اس کے سر پر پہنا دیا جائے، اور وہ تاج سونے کا بننے کے لیے گیا۔ اور آپ یہ سن کر کے بڑے حیران ہوں گے کہ جس آدمی نے یہ گیت گایا تھا، دھیان کرے حضرت، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ کہنے والا مسلمان نہیں تھا۔ یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی، وہ آدمی کیوں گیت گا رہا تھا سرکار کی آمد کے، سرکار کے آنے کے گیت یوں گا رہا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ چاند جو ہے وہ وداعی کی پہاڑیوں سے نمودار ہو آیا ہے۔ یعنی سرکار کی آمد کی اطلاع اس نے نثر میں نہ دی، سادہ لفظوں میں نہیں، کہا چاند اور کہا نظم میں، اور بتایا مسلمانوں کو، جبکہ خود مسلمان نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ غیر مسلم کو یہ خوشی کیوں سوچی، کیوں یہ ترانے اڑانے لگا۔ بنیاد یہ تھی کہ ان کو یہ امید تھی کہ ان کے آنے پر ہمیں اقتدار مل جائے گا، چونکہ یہ صوفی لوگ ہیں، یہ اللہ اللہ کریں گے، ان کا تو اللہ اللہ کرنے سے زیادہ کسی چیز سے تعلق نہیں، تو یہ سارا اقتدار قوت افرادی مل جائے گی ہمیں۔ تو اس انتظار میں انہوں نے بغلیں بجائی اور بڑے سلام پڑھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ۔ کیا کیا دھوم اس نے بچائی؟ تو وہ دھوم مچانے والا آدمی جس نے پہلی اطلاع کی، جس کا یہ ترجمہ ہے، تو پہلی اطلاع کرنے والا آدمی مسلمان نہ تھا، تو پہلی اطلاع اس خوشی سے کی گئی کہ لوگوں کو تعبیر کرتا ہوں، اس کو چاند سے تعبیر کرنا پڑا۔ تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے، جو کل چاند کہہ رہے تھے آج دشمن کیوں بن گئے؟ جن کے دنیاوی آرزوؤں کو دھکا لگا تھا اور دم حق کا جھنڈا بلند ہوتے ہوئے دیکھا، ان لوگوں نے فوراً عداوت پر کمر باندھ لی۔ تو اب اس اختلاف کی بنیاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی کمی پر نہیں ہے، اس کی بنیاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اصلاحات پر ہے۔ اور اخلاص عمل کے لیے پہلی بنیادی بات جس کو میری تحقیق نے سمجھا ہے اور ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس وقت آدمی قوت اخلاص سے معروم ہو جاتا ہے جس وقت کسی امیر آدمی کے کردار کی دکھونا شروع کر دے۔ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ عنہ کی ذات پاک، آپ کی بارگاہ میں صاحب قلائد الشوائر نے لکھا کہ غریبوں نے نذرانے پیش کیے تو آپ نے کبھی رد نہیں فرمائے، مساکین نے پیش کیے کبھی رد نہیں فرمائے، متوسط طبقے کے لوگوں نے پیش کیے کبھی رد نہیں فرمائے۔ لیکن جس دن بادشاہ اشرفیوں کے 2 توڑے لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر آیا، اس کے 2 توڑے لے کر کے رگڑے، ان سے خون نکلا۔ اس پر غور کرنا ہوگا کہ اس کی کیا وجہ ہے، کسی غریب آدمی کے نذرانے کو کبھی نہیں رگڑا، تو ایک وزیر کے نذرانے کو کیوں رگڑا؟ یہ بتانا تھا کہ وزیر کا سایہ یہ لعنت ہے، اس کے گردا گرد جب میں طواف کروں گا تو ایک دن قوت حق کو اسے معلوم کر کے جاؤں گا۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس وقت اس کا جو نذرانہ ہے، یہ نذرانہ ایک سیاسی رشوت ہے، تو اخلاص کی دعوت حاصل کرنے کے لیے مجھے حکومتوں سے دور رہنا ہوگا، مجھے وزارتوں سے دور رہنا ہوگا، مجھے امیروں سے دور رہنا ہوگا۔ جب تک میں کسی امیر کے سائے کے نیچے رہوں گا، اس وقت تک قوت اخلاص سے معروم رہوں گا۔ چنانچہ امام ربانی مجد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ابو الفضل اور فیضی دونوں ہیں اور بادشاہ کے گردا گرد گھوم رہے ہیں، دیکھا کہ بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھنے والا قوت اخلاص سے معروم ہوا، تو جیل کو قبول کر لیا لیکن شاہی دسترخوان کو قبول نہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، نعرہ غوثیہ، قبلہ مفکر اسلام۔ اخلاص عمل مانگ لیا گانے کو ہم سے، اخلاص عمل مانگ لیا گانے کو ہم سے، شاہ سے عجب کر وہ نوازند گدارا۔ وہ نانے جوی کی روٹی کھانے والے حیدر کرار، ان کو کیوں سوجی تھی؟ دنیا کا ذہین ترین آدمی ہے، اس کو کوئی وزیر نہیں مل سکتا تھا، وہ کسی بادشاہ کے دسترخوان میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس کے لیے ممکن نہ تھا کہ کسی بہت بڑے امیر آدمی کے دسترخوان میں چوڑا ہو جاتا۔ پتا تھا کہ مجھے اپنی دنیا خود بنانی ہے، خود دنیا بنانے کے لیے فاقہ کشی کرنا پڑی ہوگی، اور بڑے بڑے عمراء اور وزراء سے اور حکومتوں سے اور دولت مندوں سے دور رہنا ہوگا۔ چنانچہ مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانے جوی پر اتنا فخر کرتے ہیں کہ قلندر لاہوری کو یہ سوجی کہ فخر خیبر گیر بانا نے شہی، فخر خیبر گیر بانا نے شہی، اور بستہ فطرہ کے سلطان امیر۔ اگر اخلاص سے عمل حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو کی روٹی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر، اگر وزیروں کے دسترخوان پر بیٹھنا شروع کر دے گا تو اخلاص عمل سے معلوم ہو جائے گا۔ اور نانے جوی کیا کرتے، انہوں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کو، بڑے بڑے کچکراہوں کو خاکے سیاہ پر بٹھایا۔ یہ تو اخلاص عمل کے لیے ایک روانی کا دستور ہے، لیکن فخر پر اور تکبر پر جو میری تحقیق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اس تحقیق کو چیلنج کرنا مشکل بات ہوگی، آسان بات نہیں ہوگی۔ تکبر عربی ادب کا لفظ ہے، کوئی ایسے کسی اناڑی آدمی کا لفظ نہیں ہے، باب تفاعل ہے۔ جو بڑائی کسی میں موجود نہ ہو
اس کا اظہار کرنا تکبر کہلاتا ہے۔ جو بڑائی کسی میں موجود نہ ہو اس بڑائی کا اظہار تکبر ہے۔ جو بڑائی فی الواقع کسی میں ہو، اگر اٹھنی کہے میں اٹھنی ہوں تو اس میں کیا تکبر ہے؟ روپیہ کہے میں روپیہ ہوں تو اس میں کیا تکبر ہے؟ اگر اس بات کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے تو میں پوچھتا ہوں بخاری کے متن کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خچر پر سوار ہیں اور دوست بھاگ گئے ہوئے ہیں، سرکار طرح میدان میں رہ گئے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں انمنو انن نبیو لا کذب انمنو عبد المطلب، خبردار کیا جانتے ہو؟ انن نبیو لا کذب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ اور انمنو عبد المطلب، اپنا ذاتی منصب بھی ذکر کیا، اپنا نسب بھی ذکر کیا، اور جس کا کوئی نسب ہو اسے یاد آیا کرتا ہے۔ کبھی فرصت میں سن لینا طویل ہے داستان میری، میں آپ سے پوچھتا ہوں امام حسین سے زیادہ کوئی دانا راز ہے دین کا؟ جب میدان کربلا ہے تو دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کے کہتے کہ نہیں کہتے انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی، انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی وفانی بہذا مفکرن حین اول، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو آل ہاشم میں سے ہے کہ نہیں؟ میں نے عرض کیا ہے کہ تکبر میں اور فخر میں کیا فرق ہے، کیونکہ ایک علمی بات ہے کہ آدمی تکبر کو فخر سے اور فخر کو تکبر سے تعبیر کرے گا۔ تکبر کی پہلی بات، تکبر کے معنی ہوتے ہیں بڑا بننا۔ مشکل یہ ہے کہ عربی کی بات کو تعبیر کرنے کے لیے عربی کا علم چاہیے، کیونکہ یہ عربی کا لفظ ہے، اس لیے آپ کے دماغ میں اس بات لانا ضروری سمجھتا ہوں۔ تکبر کے معنی ہوتے ہیں وہ بڑائی جو فی الواقع اس میں نہیں ہے وہ ظاہر کرے، اس کا نام ہے تکبر۔ فی الواقع وہ ایک خوبی رکھنے والا انسان نہیں ہے تو خوبی رکھنے کا دعویٰ کرے، فی الواقع اس کی نسب ایسی نہیں ہے وہ اس نسب کا دعویٰ کرے، سید نہ ہو تو سید ہونے کا دعویٰ کرے، عالم نہ ہو علم ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی بات اس میں خوبی کے طور پر نہیں ہے اس خوبی کا وہ دعویٰ کرے، اس کا نام تکبر ہے۔ جہاں تک فی الواقع کسی خوبی کا ہونے کا سوال ہے تو تخصیص نعمت کس بات کا نام ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بیان کرنا۔ قرآن نے کہا اما بنعمت ربک فحدث۔ جناب مولا مرتضی خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام کی تعریف بتائیے، آپ صحابہ کرام بڑے اللہ والے تھے، بہت علم رکھتے تھے، بڑی صلاحیت رکھنے والے تھے، بڑے مخلص تھے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب میں آپ کے متعلق آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پوچھنے والا ایک مخلص تھا اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں تو ابو تراب ہوں، میں تو مٹی والا ہوں۔ اس نے کہا جناب قرآن مجید میں نہیں لکھا کہ اما بنعمت ربک فحدث، تفسیر کبیر نے اما بنعمت ربک فحدث کے متحد اس کو لکھا ہے جو بات کر رہا۔ سبحان اللہ۔ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ نے نہیں کہا جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو بیان کرو، تو جناب مولا مرتضی بین الجوانب کا علم الجم، میرے علم دو پہلوؤں کے درمیان سمندر کا ساحل ہے۔ فاسألونی ما تشاءون الی یوم القیامہ، جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھتے ہوئے تھک جاؤ گے، میں بتاتے ہوئے نہیں تھکوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مفکر اسلام۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اکھاڑے میں اترے ہوئے ہیں تو اکھاڑے میں اترتے ہوئے سامنے چونکہ منکرین ہیں، فخر کے اظہار کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب سامنے کوئی انکار کرنے والا، مثلا ایک شخص ہے وہ علم رکھتا ہے اور مقابلے میں آنے والا اس کے علم کا انکار کرتا، اس وقت اس کا حق بنتا ہے کہ وہ فخر کی بات کرے۔ ایک آدمی سید ہے، مقابلے میں کوئی انکار کرتا ہے کہ تو سید نہیں، اس کو حق ہے کہ وہ فخر کرے۔ کوئی مرتبہ کسی کے پاس رب نے اس کو دیا ہے، اس کا منکر انکار کرے تو اس کا حق ہے اس کا اظہار کرے۔ مثلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ایک برتری کے مدعی تھے، انہوں نے یہ کہا گو مسلمانوں، جانتے ہو نماز میں جس ذات پر درود پڑھتے وقت یوں کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ میں اس آل میں سے ہوں جس کو دوش مصطفیٰ پر تم نے بیٹھے ہوئے خود دیکھا تھا، میں وہ حسین ہوں۔ یاد نسب کسی کی ہو تو یاد آنے والی چیز ہے، اس کو تکبر نہ کہو، اس کو حقیقت حال کا اظہار کہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاڑے میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں سیدۃ عالم علیہ السلام کا فرزند ہوں، جس پر درود نہ پڑھو تو تمہاری نماز نہیں ہوتی،
آل کا اطلاق قلیل کثیر سبھی پر آتا ہے، اس میں جنس ہے. کسی سے پوچھئے اس میں چھوٹا بڑا نیک بد خوبصورت بدصورت عالم جاہل ہر طرح کا ذکر اس میں آئے گا اور قیامت تک آئے گا. اگر ایک کو بھی بیچ میں سے نکال کے درود پڑھو گے نماز کسی کی نہیں ہو، خواہ وہ مولوی صاحب ہو، خواہ وہ صوفی صاحب ہو، خواہ وہ پیر صاحب ہو، خواہ وہ شاہ صاحب ہی کیوں نہ ہو. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی آل کے کسی فرد کو قیامت تک کسی کو بھی نکال کے اگر کہے اللہم صلی علی محمد الا فلاں فلاں کو نکال کے تو کسی کی بھی نماز نہ ہوگی، خواہ وہ صوفی صاحب ہو، خواہ وہ پیر صاحب ہو، خواہ وہ شاہ صاحب ہو، خواہ وہ کوئی ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا دعویٰ تھا کہ ابھی تم نے نمازیں پڑھی ہیں، نمازوں کے اندر مجھ پر درود پڑا ہے اور اب مجھ پر تیر برساتے ہو. اس وقت انہوں نے کہا ہم تیری کسی برتری کو نہیں مانتے. جب یہ بات کہی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ابن علی الحجر من آل ہاشمی. یاد رکھو مسلمانوں، کل قیامت کے میدان میں حسین کے نانے کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے. یہ ساری زندگی کی دھڑا بندیاں یہ ساری کافور ہو جائیں گی. اس مقام پر جس ذات پاک نے کام آنا ہے وہ حسن حسین کا نانا ہے. اور قیامت تک آنے والی اہل بیت کو سرکار نے فرمایا میں دیکھوں گا کیا فتخلفونی فی اولادی، میری اولاد کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہوگا، میں دیکھوں گا میرے باپ کو کیا کرتے ہو. امام حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے انا ابن علی الحبر من آل ہاشمی کفانی بہذا مفخرا حین اذکرہ. کہا میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں جو آل ہاشم میں سے ہے، پہلوان بھی ہے، جس وقت پہلوان ہے اسی وقت عالم بھی ہے، جس وقت عالم ہے اسی وقت صحابی بھی ہے، جو صحابی ہے اسی وقت آل بیت میں سے بھی ہے. کفانی بہذا مفخرا حین افخر. جب بھی کبھی میں فخر کرنا چاہوں اور کوئی جملہ نہ بول سکوں، صرف یہ کہہ سکوں میں علی کا بیٹا ہوں تو یہی بس ہے، پر اس پر بس نہیں کرتا. فرماتے ہیں جدی رسول اللہ اکرم محمد شاہ، میرا نانا سارے رسولوں کا سردار، ساری انسانیت کا سردار، جو کائنات میں جس نے قدم رکھا ہے نا سب سے جو بڑا ہے، جس کی شخصیت بڑی ہے وہ میرا نانا ہے. فخر کے نہیں کر رہا ہے کون؟ امام حسین. اور کہاں کر رہا ہے؟ میدان کربلا. فخر کا ایک استعمال ابھی میں وہ حدیثوں پر آتا ہوں جو پروفیسر صاحب نے فخر کے طور پر پڑھی اور کسی آپ سامنے عرض کرتا ہوں کہ وہاں فخر کے کیا معنی ہے. یاد رکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ ملت اسلامیہ نے حضرت کے بعد کوئی عالم نہیں پیدا کیا. اور امام حسین کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں وہ جدی رسول اللہ اکرم محمد شاہ، وہ جدی رسول اللہ اکرم محمد شاہ ونحن سراج اللہ فی الناس یظہر. میرا نانا سارے کائنات کے نبیوں رسولوں کا سردار ہے اور ہم وہ چراغ ہیں اللہ کا کہ ہم جلیں گے تو کائنات میں روشن. اس سے اس کی اشارہ تھا کہ جاتے وقت حضرت سیدہ خاتون جنت کے لہجہ جگر کو، خاتون جنت کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے گھر کو قرآن مجید ان کی گود میں رکھ کے فرمایا میں تم میں دو بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس پر مسلمانوں آپ کی ہدایت کا دار و مدار ہے. نہ وہ کوئی مکتب ہے، نہ کوئی وہ مدرسہ ہے، نہ کوئی صوفی ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی علاقہ ہے، نہ کوئی قومیت ہے، نہ کوئی قبیلہ پروری ہے. اس کا دار و مدار آل بیت رسول اور کتاب اللہ ہے. وقت سعلا کتاب اللہ ورغب فیہ. نبی پاک علیہ السلام نے کتاب اللہ کی خوبیوں پر متوجہ کیا. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ المفرد کے اندر لکھا کہ جس وقت آپ بچے کو آپ تعلیم پر لگائیں تو ایک طرف اس کو آپ پہلے قرآن عظیم سکھائیں اور قرأت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ادب آل بیت سکھائیں، کیونکہ ادب آل بیت کے بغیر قرأت سینے میں نہیں اترا کرتی. قرأت قرآن پاک کا جو صحیح مقام ہے وہ ملے گا اس وقت جب آل بیت رسول سے رابطہ قائم ہو. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس پر فکر نہیں کرتے، فرماتے ہیں وہ فاطمہ امی صلالۃ احمد وعمی ذوالجناحین یدعى جعفر. اور میرا چچا جو ہے وہ حضرت جعفر تیار ہے. جب میدان کی گرمی میں کسی کی شارک کا لہو ضرورت پڑا تو میرے چچے نے پیش کیا تھا. اور میری ماں فاطمہ کا جو پٹا بازار میں بکا تھا جب جا کر کے اسلام کی بدحالی دور ہو کر کے اسلام کو خوشحالی کی جس آئی تھی، میں وہ شخص ہوں جس کی ماں کا تو پٹا بکا، جس کی نانی کے کنگن بازار میں بکے، اس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. مسلمانوں اس کو فراموش نہیں کرنا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ذات پاک اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عالم علیہ السلام میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. وہ وجہ کا عائلن فاطمہ کی تفسیر میں لکھا ہے تفسیر کبیر کے اندر کہ حضور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی کچھ بدحالی کا ذکر کیا تو حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھی.
انہیں یہ گرا گزرا، انہوں نے اپنا روپیہ پیسہ سونا چاندی زیورات اور خاندان کے جتنا اثاثہ ان کو ملا ہوا تھا کہ میرے اور حضور کے درمیان ڈھیر کر دیا۔ ان دنوں پردے کا حکم نہیں تھا، اتنا وہ بڑا ڈھیر ہو گیا کہ سرکار سامنے بیٹھے ہوئے تھے پر میں دیکھ نہیں سکتا۔ تفسیر بھی اتفاق سے شاہ صاحب کے پاس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واقعہ ہے کہ نہیں۔ اور جس خاندان کا لہو استعمال ہوا، جس خاندان کے دوپٹے استعمال ہوئے، جس خاندان کی بیٹیوں کے زیور بکے، جن کی ماں کے دوپٹے بکے، جن کو اپنا خاندان چھوڑ کے غریب البطن ہونا پڑا، اس خاندان کے لوگوں کو جب تکلیف پہنچی تو انہوں نے کہا انا ابن علی الحبر، انہوں نے اس دین کے لیے کچھ خرچہ کیا ہوا تھا، کچھ دکھ اٹھائے ہوئے تھے۔ اور فخر کی بات حضرت نبی کریم علیہ السلام، بخاری کا متن ہے، چھوٹی موٹی کتاب کا ذکر نہیں، بخاری کا متن ہے، آرمی چھوڑ کے بھاگ گئی، سرکار کرے طرح میدان میں کھڑے رہ گئے۔ اور یہ طائف کا علاقہ ہے، طائف کے علاقے میں نبی پاک علیہ السلام فرمایا ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ کیوں؟ یہ کہتے کہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ جو مقابلے میں تھے وہ انکار کرنے والے تھے، فخر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جب کوئی انکار کرنے والا پیش آئے تو فخر کی ضرورت محسوس ہوتی۔ اس وقت انہوں نے کہا حضرت صدیق اکبر کو تو نہیں کہا میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، حضرت فاروق اعظم کو تو نہیں کہا، حضرت عثمان غنی کو تو نہیں کہا، مولا مرتضیٰ کو تو نہیں کہا، لیکن جب انکار کرنے والے سامنے اور کب جب آرمی چھوڑ کے چلی گئی، سرکار تنہا رہ گئے، کہا یہی نہ جاننا کہ میں ایک صوفی آدمی ہوں، میں عبادت بھی صرف عبادت ہی کرنا چاہتا ہوں، نہیں میرے بازوؤں میں اس ذات پاک کا بلڈ ہے کہ اگر میرے ٹکڑا بھی اڑا دیے جائیں گے تو میرا خون بھی اپنے مدعا کی طرف دوڑ دوڑ کے جائے گا۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ فخر کے بارے میں جو حدیث پیش کی گئی، یاد رکھیں احادیث کے اندر جس جگہ لا فقرہ کی احادیث ہے وہ تو محدثین ریسرچ کراتے ہیں، جس جگہ لا فقرہ کا لفظ حدیث میں آتا ہے وہ تو اتنا معنی خیزا کہ آدمی کے علم جو ہے وہ ترازو پہ چڑھ جاتا۔ اور فضیلہ میں سب سے غائب ہو گئے، بڑی قیمتی بات تھی، بڑی قیمتی بات تھی۔ حضرت آپ کی ضیافت توقع ہے سبحان اللہ کہ لا فقرہ کی حدیث امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عینی شاہ بخاری کے اندر جو فقر کی احادیث جن کے آخر میں لفظ لا فقرہ آتا ہے ان کی توجیحات لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو آدمی لا فقرہ کی حدیثوں کی توجیحات نہ جانے، یہ ان کو ریشنلائز کرنا نہ جانے، اس کو علم حدیث کے درجے میں کھا نہیں پہنچتا۔ مثلا سرکار فرماتے ہیں انا امام المرسلین ولا فقرہ، میں رسولوں کا امام ہوں پر فخر نہیں کرتا۔ کیا بات، یہ ایک استعمال ہے فخر کا، لا فقرہ میں نہیں فخر کرتا، میں رسولوں کا امام ہوں پر فخر نہیں کرتا۔ امام بدر الدین عینی شرح بخاری کے اندر اور حضرت عبداللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات شریف مشکات کے اندر اس پر توضیح کی ہے۔ فرمایا کہ حضرت سید دو عالم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں رسولوں کا امام ہوں پر اس پر فخر نہیں کرتا، اس کے کیا معنی تھے؟ فرمایا براہ راست بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جو مردے زندہ کر لیتا ہے اگر اس کا بھی کوئی امام بن جائے تو بات تو فخر والی ہے۔ جو آدمی اپنا ہاتھ نکالے اور رات کی روشنی میں اجالا کر دے، اگر اس کا کوئی آدمی امام بن جائے تو فخر کی بات تو ہے۔ اگر آگ کے شعلوں پر قدم رکھے اور اس کو گلزار میں تبدیل کر دے، فخر والی بات تو ہے۔ تو اتنے بڑے کمالات بازار مصر سے گزرے تو قیامت مباح ہو جائے تو بات فخر والی تو ہے۔ تو جب باتیں فخر والی ہیں تو سرکار کا آخر میں یہ فرمانا کہ میں پر فخر نہیں کرتا، آگے اس پر غور کریں گے کہ یہاں لا فقرہ کے کیا معنی ہیں۔ ہر مثالے میں معمول نہیں ہوگا، ایک جگہ لا فقرہ کے معنی اور ہوں گے، دوسری جگہ لا فقرہ کے معنی اور ہوں گے، اور اس کے لیے کچھ عمر گزارنا پڑے گی، کچھ محنت کرنا پڑے گی۔ مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ سیاق اور سباق چاہتا ہے کہ فخر ہو، پر سرکار نے کیوں فرمایا میں فخر نہیں کرتا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا امام بن جانا یہ میرے لیے مقام فخر نہیں، میں عیسیٰ علیہ السلام کا امام بن جاؤں یہ میرے لیے مقام فخر نہیں، میں ابراہیم علیہ السلام کا امام بن جاؤں یہ میرے لیے مقام فخر نہیں، میں تمام بزم انبیاء کا امام بن جاؤں، سارے نبی پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوں اور میں مصلی پر بیت المقدس کی مسجد میں کھڑا ہوں تو یہ میرے لیے مقام فخر نہیں بلکہ رسولوں کے لیے مقام فخر ہے کہ انہیں میرے جیسا امام مل جائے۔ بات
والے کی درود پیش آئی. اس لیے درود پیش آئی کہ سننے والے لوگوں کی یہ بات یہودیوں تک بھی جانی تھی, یہ بات نصرانیوں تک بھی جانی تھی, مگر مقامی طور پر نبی پاک علیہ السلام کے غلام بھی تھے. کہا کہ اگر کوئی منکر ہوتا تو میں فخر کرتا, پر ماننے والے سامنے موجود ہے اس لیے کہتا ہوں میں فخر نہیں کرتا. فخر وہ کرے جنہیں میرے جیسا امام ملا. یہ مانا ہے. اور جو حضرت سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام فرماتے میں اللہ کا محبوب ہوں پر اس پر فخر نہیں کرتا, اس کے معنی اور ہے. دوسری جگہ فخر, جتنی بھی فخر والی حدیث ہے سب کے الگ الگ معنی, یہ جاننا پڑے گا, اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی. جس جگہ فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں میں پر فخر نہیں کرتا, فرمایا دراصل حبیب ہونا ایک ایسا مرتبہ قابل فخر تو ہے, لیکن یہ کیوں فرمایا خدا کی قسم بے شک آپ مجھ سے ناراض ہوں, لیکن پوری زندگی میں یہ بات جب آپ نے سنا میری گردن مارتے کبھی نہیں سنا. ویسے آستین نے چڑھا لینا, کسی کو برا سمجھنا, یہ تو ایک ایسی اتفاق کی بات ہے. سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کو لوگوں نے مارنے کی کوشش کی تھی. کچھ بھی ہو جائے بات کو سمجھو, غور کرو اور انصاف سے کام لو. زندگی اپنی والدہ صاحبہ کی گود سے چل کر کے گزری ہوئی رات تک باقاعدگی سے کام کیا ہے. یہ میرے ساتھی, ان سے پوچھو, یہ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے, میں ان سے پہلے کا فارغ تحصیل ہو کر انہوں نے اپنے کام شروع کر دیے اور میں بدستور ابھی تک طالب علم ہوں. ابھی کچھ 6 مہینوں میں ابھی چارپائی ہوئی تھی. دوستوں کبھی وقت گزر جائے گا, وقت کو آئے گا تو مسلمان یاد کریں گے. سمجھ والی بات ہے بڑی قیمتی. یعنی جس وقت سرکار نے فرمایا میں فخر نہیں کرتا, میں اللہ کا حبیب ہوں پر فخر نہیں کرتا, اس جگہ فخر کے معنی اور کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ جس وقت کوئی اپنی عزت کی انتہا کو پہنچتا ہے نا تو وہ کہتا ہے وہ بڑی بات ہو گئی, میں اس منزل پہ پہنچ گیا, یہ فخر والی بات ہے. سرکار نے فرمایا مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے, پر جس درجے پر فائز ہوا کہ میرا آخری درجہ ہوتا فخر کرتا. یہ آخری درجہ نہیں بل الآخرت خیر لک من الاولی, تم دن بدن تیرے مرتبے بڑھتے چلے جائیں گے. دنیا کی تعبیرات عاجز آ جائے گی, تیرا مرتبے کی ترقی کبھی نہیں ہوگی. میں فخر نہیں کرتا. اب اگر ہر جگہ فخر کی بحث الگ الگ کروں نا تو خدا جانتا ہر جگہ لا فخرہ کے تیرے بے شمار باتیں. اس سے تکبر کی نفی نہیں, اس سے مراد ایسی بات ہے کہ اس سے یا تو فخر کریں وہ کہ جن کو میرے جیسا امام ملے, یا فخر کرے وہ جس کا مرتبہ رک گیا ہو. میں تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان. ہر روز نیا تور نئی برق تجلی, دن بدن میرا معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب آخری منزل پہ رکیں گے تو جب جا کے فخر کریں گے کہ اب آخری سیڑھی پر آ گئے. نہ آخری سیڑھی آئی نہ ہم فخر کریں. اللہ اب اس فخر پر چاہے تو بہت وقت نکل جائے گا. میں سمجھتا ہوں آپ نے صبح کام پر بھی جانا ہے. البتہ چند باتیں اس وقت سن لیں کہ جو برداشت کی بات ہے, آپ کوئی بات کریں میں معاف کر دوں, اس بارے میں چند باتیں پیش کی گئی کہ کافروں نے سرکار سے زیادتی کی, سرکار نے ان کو معاف کر دیا. یہودیوں نے سرکار سے زیادتی کی, انہوں نے انہیں معاف کر دیا. اس بارے میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ جو بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرتے اس کو معاف کرنا چاہیے. اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں چند ضابطے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو آپ ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو پوری زندگی میں یہ کنفیوژن کبھی نہیں ہوگی کہ معاف کروں یا نہ کروں. اس سلسلے میں ایک بات یادگاری بات ہے. سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کو جب کفار نے پتھر مارے, سرکار نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. مولا کریم میری قوم کو چشم بصیرت عطا فرما. یہ جو مجھے مار رہے ہیں اگر ان کی آنکھیں کام کرتی ہوتی تو میرے پاؤں سے ان کا سر نہ اٹھتا. یہ اسی لیے میرے ساتھ دسوں گلے باں ہو رہے ہیں کہ مجھے پہچانتے نہیں کون. اگر پہچان گئے ہوتے تو مجھے مارتے. یہ سرکار نے فرمایا حالانکہ پتھر لگے ہوئے ہیں, زخمی ہیں اور دعا ہو رہی ہے کہ مولا کریم ان کو معاف کر. خود نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ ایڈوکیسی کی سرکار. اللہم اہد قومی. ایک اور مسئلہ کر دو جو ما کان للنبی, نہ نبی کو یہ بات حاصل ہے اور نہ ہی مومنوں کو یہ بات حاصل ہے کہ ان یستغفروا, کہ وہ مغفرت مانگے غیر مسلمانوں کے لیے. غیر مسلموں کے لیے نہ نبی مغفرت مانگ سکتا ہے نہ مومن مغفرت مانگ سکتا ہے. تو سرکار نے تو مانگی ہے. کیا جواب ہے؟ بڑی قیمتی بات ہے.
اس کا جواب یہ ہے، اہل علم نے لکھا ہے، اور بالخصوص حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ، لیکن وہ راضی ابو بکر راضی جو صاحب احکام القرآن ہیں، وہ کہتے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے مر جانے کے بعد دعائیں مغفرت نہیں کرنی، کہ اب وہ اس کے ماننے کا چانس نہیں رہا۔ زندگی میں کر سکتے ہو کہ مولا کریم اس کو ہدایت دے دے، محبوب کے قدموں پہ گر جائے۔ اور بڑی یادگاری بات ہے، ہوتا ہے کہ یہ موت کا راستے میں جو سفر ہے، اگر بے ایمان ہے تو موت اس کے توبہ کے راستے میں حائل ہو گئی، اب کوئی چانس نہیں رہا، اور اگر ولی ہے تو اب ولایت اس کی جو ہے انشورڈ ہو گئی ہے، اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جو تعلیمات دی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے، وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یاتیکم تابوت۔ مولانا آپ لوگوں کی جانتے طلب علی عرض ہے کہ مولا کریم نے فرمایا کہ بادشاہی تمہیں ملنے والی ہے، لیکن یاد رکھو کس وجہ سے ملنے والی ہے، ایک نبی کے جوتے تمہیں ملنے والے ہیں، اور نبی کے جوتے کو نبی سے وہ نسبت ہوتی ہے جو اولاد نبی کو نبی سے ہوتی ہے۔ اگر جوتا ملے تو حکومت ملے گی، تو اولاد نبی مل جائے تو کیوں حکومت نہ ملے گی؟ مگر جو چلے گئے تھے ان کے بارے میں ذکر کیا، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، ان کو آل موسیٰ نے چھوڑا ہوگا اور آل ہارون۔ کیا مطلب؟ اگر صندوق کسی اور کی معرفت ملے تو ممکن ہے وہ سمگل کیا ہوا صندوق ہو، ممکن ہے کوئی غلط ہو۔ یہی وجہ ہے کہ چشتی، قادری، نقشبندی، سوربردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، شتاریہ، سارے کے سارے شاگرد تھے آل بیت رسول کے۔ شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، چاروں طریقے یہ شاگرد تھے آل بیت رسول کے، کیونکہ صندوق کی آمد نے بتایا اگر نبی کی آل دیکھی تو وہ صحت مند صندوق ہوگا، نبی کی آل کو بیچ میں سے نکال کے لوگے تو صندوق صحت مند نہیں ہوگا۔ لیکن وہ آل نبی جو چلے گئے تھے یا وہ اللہ کے پیارے جو چلے گئے تھے، ان کا ذکر کیا کہ ان کی معرفت یہ ملنے والا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں زندگی میں کوئی صوفی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی درویش ہو، کوئی اللہ والا ہو، تو کسی منزل پر بھی اس کے پھسلنے کا ڈر ہے۔ جیسا بلم باورا کل تک وہ ولی تھا لیکن نبی کے مشن سے ٹکر کھا گیا، نبی کے مشن سے دھوکہ کر گیا، نبی کے مشن کے مقابلے میں اپنے نظرانوں کو ترجیح دے گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ کل ولی تھا آج کافر ہے۔ کہا جو دنیا سے ولایت لے کے مر گئے ان کے بارے میں یہ خطرہ تو نہیں رہا، ان کے بارے میں یہ خطرہ تو نہیں رہا، ان کی زندگیاں انشورڈ ہو گئی ہیں، اب ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جو دنیا سے چلے گئے ہوئے ولی ہیں ان کے ساتھ وسیلہ پکڑنے کی یہ وجہ ہے کہ ان کے راستے میں خطرہ کوئی باقی نہیں۔ اب اس بات کو اکٹھا کرو، وہ صندوق ملا، صندوق میں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے جوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جوتوں کا کیا کردار تھا؟ جو تلواروں سے کام نکلنے والا نہیں تھا، جو تیغوں سے کام نکلنے والا نہیں تھا، وہ ایک صندوق کے ذریعے سے اس میں پڑے ہوئے جوتوں کی بات نکلا۔ اب نبی کا یہ کہنا کہ مولا کریم ان کو معاف کر دے، جس طرح وہ نبی کے وسیلے، نبی کا وسیلہ سب کے کام آ رہا ہے، اس کے لیے جو بعد میں مر جانے کے بعد دعا ہے وہ منع ہے، تو زندگی میں کسی وقت یہ دعا کی جا سکتی ہے مولا کریم اس کو بخش دے، اس کو ہدایت دے دے، تو یہ اس زد میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کے واسطے یہ توبہ کی درخواست ہے۔ اب وہ توبہ کی درخواست ہے، آگے نکل آئیے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا مولا کریم ان کو معاف کر دے، دوسری جگہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام سے نماز عصر قضا کروائی گئی یا ان سے نماز قضا کروائی گئی، حساب کی بات دھیان سے سنیں، تو حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم املا بطونہم نارا، اے مولا کریم ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، سوچیں اس پر کہ کل جس نبی نے دعائیں دی تھی پتھر کھا کے کہ مولا کریم ان کو ہدایت دے، وہی نبی آج کیوں کہہ رہا ہے مولا کریم ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے؟ سمجھا رہی بات کیا؟ مسلمانوں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، جذبات کی تندی تیزی سے پاک ہو کر سوچنا ہوگا۔ سوچنے کا سوال ہے جس نبی نے یہ دعا کی تھی پتھر کھا کے زخم سے خون بہ رہا ہے، بدن لہو لہان ہے اور نڈھال ہو رہے ہیں، اس نڈھالی کی حالت میں کہہ رہے مولا کریم ان کو ہدایت دے، وہی نبی جس کو ابھی چوٹ کوئی نہیں لگی نماز قضا کروائی گئی ہے وہ کہتا ہے اللہم املا بطونہم نارا۔ اور چھوٹی موٹی کتاب کی بات نہیں، بخاری کے متن میں موجود ہے، بخاری شریف کا متن بتاتا ہے کہ حضرت سید علیہ السلام نے بدعا فرمائی، وہی نبی جو معاف کرتا ہے جہاں معاف کیوں نہیں کیا؟
یہ بات قابل غور ہے. میرا خیال یہ مسئلہ سمجھ آ گیا تو پوری زندگی میں یہ آپ کو مسئلہ سمجھنے کی ضرورت آج نہیں محسوس ہوگی. وہ کیا اصل میں جس جگہ پتھر کھا کے دعا دی تھی وہ وقت تھا کہ بدن حضور کا تھا اور پتھر مارنے والا بندہ خدا کا تھا. کہا مولا کریم بدن میرا ہے بندہ تیرا ہے, اس نے میرا نقصان کیا تیرا سمجھ کے اسے معاف کرنا. ہاں اور مقابلے میں دوسری جانب یہ صورتحال ہے کہ جنہوں نے نماز کروائی ہے رشتہ دار میرے ہیں پر منکر تیرے. رشتہ دار میرے ہیں پر منکر تیرے ہیں. حق انہوں نے میرا ضائع نہیں کرا, تیرا حق نماز تیری ہے. رشتہ دار میرے ہیں, جس میرے نے بھی تیرا حق ضائع کروایا ہے میں اپنا ہونے کے باوجود اس کو معاف نہیں کروں گا. اس جگہ امام راضی نے ایک کنکلوژن دیا ہے. وہ کہتے ہیں دراصل معاملہ یہ ہے اپنا حق معاف کر دینا یہ فراخ دلی ہے اور معبود کا حق معاف کر دینا یہ بے غیرتی ہے. کوئی آپ مال ضائع کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, مفکر اسلام. کسی آدمی نے آپ کا حق ضائع کیا ہے اسے معاف کر دے, آپ کی تو مردی ہے. آپ کی گاڑی سے تو تباہ کر دیا معاف کر دے جو مردی ہے. آپ کا مکان ضائع کر دیا آپ اسے معاف کر دے جو مردی ہے. آپ کے کپڑے ضائع کر دیے ہیں آپ اسے معاف کر دے جو مردی ہے. لیکن عظمت رسول میں خیانت کی اسے معاف کریں یہ بے غیرتی. عظمت رسول میں خیانت کرنے والوں کو اس نے معاف کیا ہو تو یہ معافی ہے بے غیرتی. اس لیے آل بیت رسول صحابہ کرام سید العالم صاحب اور دین کی قدریں یہ ساری کی ساری محبوب کا حق ہے. اپنا کوئی حق آپ کا ضائع کرے اسے معاف کرے, اس میں آپ کی اخلاقی برتری ہے. لیکن جو آدمی نبی پاک علیہ السلام کی عزت و عظمت میں فرق لائے اس کو آپ معاف کریں یہ بے غیرتی ہوگی. اعلیٰ حضرت کا کردار کیا ہے عالم اسلام؟ اعلیٰ حضرت کا کیا کردار ہے؟ اعلیٰ حضرت کا کردار یہ ہے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں میں ساری دنیا کو معاف کر سکتا ہوں لیکن منکر مصطفیٰ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. ان کی نبی پاک کے منکروں پر جو سخت گیری ہے وہ ان کے تجدید کی ان کے مجدد ہونے کی ضمانت. انہوں نے اپنا حق معاف کیا. مثلا کسی نے ان کو گالیاں دی تھی وہ تو معاف کیا لیکن سرکار کو گالیاں دینے والے کو معاف نہیں کیا. اپنا حق معاف کریں تو یہ آپ کی اخلاقی برتری ہے مگر محبوب کا حق معاف کریں یہ بے غیرتی ہے. تو اب اس سلسلے میں گستاخ رسول جو ہے ان کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ بات بات کرے گا صاف صاف کیوں نہیں کہتے اس سے زیادہ صاف ہو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, مفکر اسلام. اور دین میں مخلص ہونا, جو سرکار کے بارے میں مخلص نہ ہو وہ دین کے بارے میں مخلص نہیں ہو سکتا. جو سرکار کی اہل بیت کے بارے میں مخلص نہ ہو وہ دین کا مخلص نہیں ہو سکتا. جو صحابہ کے بارے میں مخلص نہ ہو وہ دین کا مخلص نہیں ہو سکتا. اور دین کی قدروں کے بارے میں جو مخلص نہ ہو وہ دین کا مخلص نہیں ہو سکتا. یہ تھا آج کا پیغام. اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. الحمد للہ